کابل ایئرپورٹ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونج اٹھا، امریکی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے 5 افراد ہلاک، متعدد زخمی ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر ہزاروں افراد کا ہجوم، فائرنگ سے بھگدڑ مچ گئی، یعنی شاہدین کے مطابق واضح نہیں شہریوں کی ہلاکتیں بھگدڑ مچنے سے ہوئیں یا گولیاں لگنے سے۔ کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی کی غیر یقینی صورتحال، پی آئی اے کا آپریشن معطل، حکام کے مطابق کابل ایئرپورٹ پر سیکیورٹی اور ایئرپورٹ عملہ موجود نہیں، رن وے پر لوگوں کا رش ہے، مسافروں، عملے اور اثاثوں کی حفاظت کی خاطر پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، سیاسی عسکری قیادت کی شرکت، تیزی سے بدلتی افغانستان کی صورتحال پر غور۔ چین کا افغان طالبان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کرنے کا عندیہ، کہا افغان عوام کے حقوق کا احترام کرتے ہیں، افغان عوام کو حق ہے کہ وہ اپنی منزل کا تعین خود کریں۔ افغان فوجی طیارہ ازبیکستان میں گر کر تباہ، تاجک حکومت کا اشرف غنی کی تاجکستان میں موجودگی سے انکار، کہا طیارہ تاجکستان میں نہیں اترا۔ افغان طالبان نے صدر اشرف غنی کا تختہ الٹ دیا، جنگ ختم کرنے کا اعلان، پرامن منتقلی اقتدار کے لیے مذاکرات، افغان صدارتی محل پر بھی طالبان کا قبضہ، کابل سمیت دیگر صوبوں کا کنٹرول بھی سنبھال لیا، طالبان جنگجوؤں نے کابل میں عام شہریوں سے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا، اشرف غنی افغانستان چھوڑ کر عمان چلے گئے، طالبان نے عبوری حکومت کا قیام مسترد کر دیا، کابل میں اقتدار کی پرامن منتقلی پر حتمی معاہدے کے لیے دوحہ میں بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں لیکن ذہنی غلامی کی نہیں ٹوٹیں، اصل غلامی سے زیادہ بری ذہنی غلامی ہوتی ہے، غلام ذہن کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا، کسی کی نقل کر کے ہم اچھے غلام بن سکتے ہیں لیکن آگے نہیں جا سکتے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے افغان وفد کی ملاقات، افغانستان کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال، شاہ محمود قریشی نے کہا ہمارا حتمی مقصد پرامن اور خوشحال افغانستان ہے، امید ہے ہم مل کر امن اور مفاہمت کو آگے بڑھا سکتے ہیں، جامع مذاکرات افغان مسئلے کے پرامن سیاسی حل کا واحد راستہ ہے، بد امنی اور اندرونی انتشار سے ہمسایہ ممالک متاثر ہوں گے۔ مشیر برائے قومی سلامتی معیز یوسف نے کہا کابل پر توقع سے بہت پہلے قبضہ ہو گیا، بھارت کو سانپ سونگھ گیا، دہلی میں مکمل سناٹا ہے، اشرف غنی نے پاکستان کی بات سمجھنے کی بجائے بھاگنا بہتر سمجھا، پاکستان کابل میں سب کو سپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کسی کی جیت یا شکست پر بات نہیں کرتا، کابل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے نائب امیر ملا عبدالغنی برادر نے کہا عوام کی امیدوں پر پورا اترنے کا اصل امتحان شروع ہو گیا، ہم اس پوزیشن پر پہنچ گئے جس کی کبھی توقع نہیں تھی، لوگوں کی خدمت اور ان کے مسائل حل کریں گے، عوام کی زندگی کی بہتری کے لیے ہر ممکن حد تک جائیں گے۔ روسی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا نئی افغان حکومت کو تسلیم کرنے کی جلدی نہیں، افغانستان کی صورتحال پر امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، نئے حکام کی کارروائی کو قریب سے دیکھیں گے پھر فیصلہ کریں گے، روس کا کابل میں سفارتی مشن جاری رکھنے کا اعلان، کہا سفارت خانہ خالی نہیں کیا جائے گا، طالبان نے سیکیورٹی کی ضمانت دی ہے۔ عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، طالبان کا اعلان، ترجمان نے کہا کسی دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، عالمی برادری کے تحفظات پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، کسی کی جان، مال اور عزت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کوئی بھی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، افغان طالبان کا سفارتکاروں کو مکمل سیکیورٹی دینے کا اعلان۔ اشرف غنی پر بھاری رقم ساتھ لے جانے کی کوشش کا الزام، روسی میڈیا کے مطابق اشرف غنی $5 ملین سے بھرے تھیلے چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ طالبان نے افغانستان کے سرکاری ٹی وی پر نشریات کا آغاز کر دیا، سرکاری ٹیلی ویژن پر طالبان کے اینکر پرسن کی عوام سے پرامن رہنے کی اپیل، سڑکوں پر بھی طالبان کی رپورٹنگ، شہریوں کی رائے بھی لیتے رہے۔
افغان طالبان نے کابل میں شہریوں سے اسلحہ لینا شروع کر دیا. کہا لوگوں کو اپنے تحفظ کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں. شہری اب خود کو محفوظ محسوس کر سکتے ہیں. ہم معصوم شہریوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس آج طلب. سلامتی کونسل کے اجلاس میں افغانستان کی تازہ صورتحال پر غور ہوگا. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا کہنا ہے افغانستان میں انسانی حقوق اور جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. پاک افغان سرحد تورخم بارڈر پر حالات معمول پر. آمد و رفت بھی بحال. افغانستان کی جانب سے بارڈر کا کنٹرول افغان طالبان نے سنبھال لیا. کورونا SOPs کے تحت پیدل آمد و رفت ہوگی. جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا پر آمد و رفت بند. کسی کو سرحد آر پار جانے کی اجازت نہیں. افغان فورسز نے غلام خان بارڈر خالی کر دیا. افغان حکام کے دفاتر پر طالبان نے جھنڈے لگا دیے. سندھ کے سوا ملک بھر میں پہلی سے 5ویں جماعت تک یکساں نصاب تعلیم نافذ. وزیر اعظم عمران خان نے یکساں نصاب کا اجرا کر دیا. کہا ماضی کے نصاب کی وجہ سے معاشرہ 2 حصوں میں تقسیم تھا. یکساں نصاب سے فرق ختم ہو جائے گا. یکساں تعلیمی نصاب پہلا قدم ہے. آگے بڑی مشکلات آئیں گی. جب بڑا قدم اٹھاتے ہیں تو کشتیاں جلا کر آگے بڑھتے ہیں. 8ویں 9ویں اور 10ویں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مضمون پڑھایا جائے گا. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا وفاقی حکومت پر کیسز پر اثر انداز ہونے کا الزام. کہا سیاسی انتقام کی انتہا ہے. ایک ہی نوعیت کے 2 کیسز الگ الگ عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. سیکیورٹی کے نام پر رہنماؤں اور کارکنان سے حدقمیز رویہ اختیار کیا گیا. ہائی کورٹ کو حکومت کی جانب سے خط لکھنا غیر آئینی کام ہے. معاون خصوصی شہباز گل نے کہا باؤجی اور باجی کے برے دن چل رہے ہیں. لگتا ہے لوٹ مار کی نحوست نے پھر ہر چیز الٹی کر دی. لندن میں ملاقات کو اپنا بڑا سفارتی کارنامہ بتایا گیا. 2 ہفتوں میں انہیں بھی اپنی مفرور اور دربدر کر ڈالا. ملک میں کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 11 لاکھ سے بڑھ گئی. ایک روز میں 3600 سے زائد افراد میں وائرس کی تصدیق. مثبت کیسز کی شرح 6.8% رہی. ایک روز میں مہلک وائرس سے مزید 72 افراد چل بسے. مجموعی اموات کی تعداد 24,478 ہو گئی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے برآمدی شعبے کے لیے LNG اور بجلی کے نرخوں میں کمی کی منظوری دے دی. پنجاب سندھ خیبر پختونخوا میں ٹیوب ویل صارفین سے GST کی عدم ادائیگی کا معاملہ مؤخر. نور مقدم قتل کیس. مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے 2 ملازمین کا DNA کرانے کی درخواست منظور. پولیس نے افتخار اور جمیل کے DNA کے لیے درخواست دی. عدالت نے DNA کرانے کی اجازت دے دی. صوبائی وزیر اسد کھوکھر کے بھائی مبشر کھوکھر کے قتل کی تحقیقات. تفتیشی حکام